بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی راشد رضوی صاحب نے اصول تکفیر سے نابلد ہو کر ناواقف ہو کر لزوم کفر اقبال کر دیا۔ میں آج آپ کے سامنے لزوم اور التزام کی نازک بحث، اس میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تو اقبال کی توبہ کا ذکر ہے اور دوسرا اقبال کی توبہ کے بعد کفر کے بادل خود بخود ہٹ جاتے ہیں۔ توبہ مسموع ہو، مشہور ہو، اس کے بعد بادل ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لزوم کفر کرنا یہ کتنا سخت قول ہے، اور اس سے بھی راشد رضوی صاحب کو رجوع، جس طرح خطائے اجتہادی کو خطائے معصیت کہنا، اس سے رجوع ان پر لازم ہے، اسی طرح اس پر بھی رجوع لازم ہے۔ اب سنیے، پہلے راشد رضوی صاحب کا وہ موقف جہاں انہوں نے پینترے بدلے، جس طرح کہتے ہیں کہ میں تو کبھی کسی تکفیر نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گفتگو جہلم میں ہوئی اس کے اندر انہوں نے، اور یہ بڑے سلجھے انداز میں، جس کو حقیقی انداز میں جس کو مناظرہ کہا جاتا ہے، یہ مناظرہ تھا، مچھلی منڈی مناظرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ان کے طرفدار جو سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ مناظرہ نہیں تھا، وہ تو گفتگو ہو رہی تھی، تو ٹھیک ہے، گفتگو یا جو مرضی کہیں عوام الناس کے سامنے ہے۔ اگر آپ مچھلی منڈی کو مناظرہ کہتے ہیں تو ایسے مناظروں سے ہم بعد آئے۔ تو یہی کچھ تھا کہ تفکر ہو رہی تھی کسی مسئلہ کے اندر اور نسبت کے درمیان کے اندر ہو رہی تھی، تو اسی کو یہی مناظرہ کی تعریف آتی ہے۔ اب جناب راشد رضوی صاحب نے اس مناظرہ کے اندر یہ کہا تھا کہ میں پکا لزوم کفر کرتا ہوں، جیسے کہ ویڈیو آپ کے سامنے، اور یہ میں یہاں وضاحت بھی دے دوں اور کلیئر بھی کر دوں، میرے خلاف جو پراپوگنڈا کیا گیا اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، میں اسی بات کا پابند ہوں جو میں نے خود بولی یا میں نے خود کہی۔ اب میرے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرے اور کہے کہ دیکھیں یہ تو تکفیر کرتے ہیں اور فلاں کو کافر کہتے ہیں، فلاں کو، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال کو مسلمان مانتا ہے وہ تو یہ اس کے ایمان کے قائل نہیں، حالانکہ یہ بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پکا لزوم کفر کرتا ہوں، جبکہ لزوم کفر اب اقبال کے اوپر کرنا یہ کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فتاوی مفتی اعظم ہند وہ پیش کر رہے ہیں۔ فتاوی مفتی اعظم ہند کے اندر جو مفتی اعظم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اقبال کی کوئی کتاب اور کوئی مضمون میری نظر سے نہیں گزرا، کیفا و قد قیلا کے لحاظ سے اگر کوئی اب کف لسان کرے، شکوہ اور جواب شکوہ کے کفریات کو کفریات جانے، تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وہ سکوت کرے، کف لسان کرے، 358 صفحہ کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے فتاوی مفتی اعظم ہند کی جلد نمبر ہفتم کے اندر صفحہ نمبر 67 اس کے اوپر آپ 3 قسم کرتے ہیں۔ اس پر مفتی راشد صاحب اور ان کے جتنے حامی ہیں وہ بھی گفتگو سنیں اور اس بات کو سنیں غور سے، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں پکا لزوم کفر کرتا ہوں، لزوم اور الزام کا فرق بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی اہم نادر بات ہے۔ اب اس پر 3 چیزیں لکھی ہیں حضور مفتی اعظم ہند نے، کلام، تکلم اور متکلم، ان 3 اعتبارات سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کلام میں احتمال کہ حکم کفر لگانے سے جب آپ بچیں گے تو کلام میں احتمال کی صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معنی کفری کے اندر وہ متعین نہ ہو، یہ احتمال کلام کے اندر پایا جائے گا، تو ہم اس پر حکم کفر نہیں لگائیں گے۔ دوسرا احتمال تکلم کے اندر کہ جس کی طرف وہ کلام منسوب ہو اس کے ثبوت میں تعمل ہو، اس کے ثبوت کے اندر تعمل ہو، غور و فکر کیا جو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا کلام نہ ہو، یہ دوسری بات۔ جیسے کہ چشتی رسول اللہ کے اندر ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے۔ اب تیسری چیز، اور یہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ متکلم میں احتمال، 3 چیزوں کا ذکر کیا آپ نے، فرمایا کلام میں احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے معنی کفری میں وہ متعین نہ ہو اور اس کے اندر کفر مبین نہ ہو۔ دوسرا احتمال تکلم کے اندر یہ پایا جا سکتا ہے کہ وہ جو کلام جو ہے، جو اس سے تکلم ہوا ہے، وہ اس کی طرف منسوب ہو، اس کا اپنا کلام ہو ہی نہ۔ اور تیسرا
جب ہم حکم کفر لگانے سے رکیں گے، وہ متکلم میں احتمال ہے کہ اس کلام سے اس کی توبہ اور رجوع مسموع ہو، مسموع سنی ہو، مسموع ہو، سنی ہو، مشہور ہو، یعنی کہ کہیں اس طرح پائے ثبوت تک نہ پہنچی ہو کہ جس طرح کہ کہیں پر چھپی ہوئی کی چھپی توبہ، چھپے ہوئے کفر کی چھپی ہوئی توبہ، اور علانیہ کفر کی علانیہ توبہ جیسے حکم ہے۔ اگر یہ مسموع بھی ہو تو پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ مسموع اگر بثبوت قطعی ثابت ہو، جب تو ظاہر کہ اس کی تکفیر حرام، بثبوت قطعی ثابت ہو تو اس کی تکفیر حرام، بلکہ بفتاوی کثیر فقہا خود کفر ہے، کفر ہو جاتا ہے کہ اگر پھر بھی آپ تکفیر کریں کہ اگر وہ جو اس کی توبہ ہے، توبہ اگر مسموع ہو اور وہ ایسی ہو کہ ثبوت قطعی تک پہنچی ہو اس کا رجوع، تو پھر کیا ہے کہ وہ بفتاوی کثیر فقہا خود کفر بن جاتا ہے۔ اور ایسا ثبوت ہو کہ متردد کرے، کہ یعنی کہ تیقن نہ ہو، قطعی نہ ہو، اور وہ اگر آپ کو متردد کرے جب بھی قائل کے بارے میں کف لسان درکار، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کیف وقد قیلا کے تحت اگرچہ قول کفر صریح ثابت ناقابل تعویل ہو، حدیث کا ارشاد ہے کہ کیف وقد قیلا۔ اگلی بات سنیے، فرماتے ہیں اگر نیری افواہ و بے سر و پا یا کن فیکون کے بعد اس کے بعد ہوا خواہوں کا مکابرانہ ادعا ہو تو اس پر التفات نہیں ہوگا، یعنی کہ جیسے اقبال کو لے لیجیے کہ ان کے بعد ہوا خواہوں کا اگر مکابرانہ ادعا ہو توبہ کا تو اس پر التفات نہیں ہوگا۔ یہ لکھ رہے ہیں حضور مفتی اعظم ہند، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہوا خواہوں کا ادعا تھا، ہوا خواہوں کا، گلی محلے کے لوگوں کا؟ یہ ہے فتاوی شارح بخاری، اور اس کے صفحہ نمبر 491 پر، جس کو مناظرے کے اندر اس صفحہ کو وہ چھپا رہے تھے اور میں بار بار کہہ رہا تھا اس کو پڑھیے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اقبال کی توبہ مشہور ہے، بہت سے مستند عالموں نے اس کی روایت بھی کی ہے۔ اب یہ مستند عالم کوئی گلی محلے کا بندہ نہیں، ہوا خواہ نہیں لکھ رہا، مستند عالم کے نزدیک شریف الحق امجدی نے مستند عالم لکھا ہے نا، کسی عام بندے نے نہیں لکھا نا، انہوں نے لکھا کہ مستند عالموں کے نزدیک اقبال کی توبہ ہے۔ تو جب مستند عالموں کے نزدیک ہو گئی تو اب آپ لزوم کفر کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہو گئی اب لزوم کفر کا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہی فتاوی بدر العلماء میں حضور مفتی اعظم ہند سے بھی ہے اور بدر الدین احمد صدیقی سے بھی ہے کہ یہ جناب ان سے توبہ اقبال کی مشہور ہے، اور مستند عالموں سے پایا ثبوت تک پہنچنے کی بات مستند عالموں سے ہے۔ تو مستند عالموں کا ذکر کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم دین شارح بخاری، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اصول تکفیر کے اوپر۔ مجھے اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ملی، یعنی پیر محمد چشتی رحمہ اللہ کی بڑی زبردست کتاب ہے اصول تکفیر کے اوپر، لزوم اور التزام کی انہوں نے خوبصورت ابحاث اس کے اندر کی ہیں۔ کے اندر لکھا ہے کہ مجھے یہ کتاب لکھتے ہوئے بہت زیادہ کتب تلاش کی، لیکن مجھے اس موضوع کے اوپر کوئی کتاب اس طرح ملی نہیں کہ لزوم و التزام کی جس میں ابحاث ہوں۔ یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے نا دوسرے مکتب فکر والوں کا بھی ذکر کیا کہ جناب اس کے اوپر مفتی شفیع کا جو ایک جگہ کا نام وہ بھی ملا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ پھر انور شاہ کشمیری کا ایک فار الملحدین وہ کتاب، اس کا ذکر کیا کہ اس کو میں نے بڑی تلاش بسیار کے بعد مجھے ملی، لیکن اس کے اندر مرزا قادیانی کے حوالے سے گفتگو تھی، وہ بھی مجھے اس طرح نہ ملا، یعنی چیدہ مختلف کتب سے اکٹھا کیا، لیکن ایک ضخیم کتاب انہوں نے اس حوالے سے اصول تکفیر پر لکھی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں جو پڑھنے کے قابل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں محققین دوستوں کے لیے۔ صفحہ نمبر 294 ہے، اور اس پر التزام اور لزوم میں فرق مد نظر رکھیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ مفتی راشد صاحب نے لزوم تو بآسانی کر دیا کہ شاید اس کو بڑا ہلکا سمجھا، آسان سمجھا، لیکن اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، لزوم اور التزام میں فرق یہ ہے۔ صفحہ نمبر 294 لکھتے ہیں التزام کفر جس میں صاحب کردار کا کفر اپنے شرعی مفہوم میں متعین و یقینی اور بدیہی ہوتا ہے، واضح، جس کو کافر جاننے اور کافر کہنے کے وجوب کے ساتھ مرتد کے جملہ احکام کو اس پر جاری کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتا ہے، کہ مرتد کے جملہ احکام اس پر جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں شرعی مفہوم بالکل متعین اور یقینی اور واضح ہوتا ہے، تصدیقی نہیں ہوتا، بدیہی ہوتا ہے، واضح طور پر اس کو نظری نہیں ہوتا، اس کو جناب کوئی زیادہ تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لزوم کفر جس میں صاحب کردار کا کفر اپنے شرعی مفہوم میں
ضنی طور پر ثابت ہوتا ہے، جو نظری ہوتا ہے، بدینی ہوتا ہے۔ نظری اور محتاج دلیل ہونے کی بنا پر دلیل کی نوعیت کا تابع اور غیر یقینی ہے، جس وجہ سے صاحب کردار کو کافر جاننا اور کافر کہنا ناجائز ظلم ہے۔ اگلے الفاظ سنیے گا، کافر کہنا، کافر جاننا ناجائز ظلم ہے، جس پر تجدید اسلام، تجدید نکاح اور التوبہ والاستغفار کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی لزوم کفر پر بھی توبہ ہے، لزوم کفر اگر آپ کریں گے تو اس کے اوپر بھی توبہ ہے، لیکن چھ معنی دارد کہ مستند عالموں سے توبہ ہو بھی چکی مشہور، پھر بھی آپ لزوم کفر کر رہے ہیں، یعنی آپ اس توبہ کو جو توبہ مسموع بھی ہو تو تب بھی سکوت کا حکم ہے، اور یہ مستند عالموں سے توبہ لکھ دی شارح بخاری نے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پھر بھی لزوم کر رہے ہیں۔ تو لزوم میں تجدید اسلام بھی ہے، تجدید نکاح بھی ہے، اور توبہ بھی ہے، یہ ایک جگہ نہیں لکھا، پھر مقام ایک اور لکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں فرق بڑا مشکل سے ہوتا ہے۔ حقیقی تعریف 305 صفحہ اور 306 صفحہ پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح دوسرا ہی حصہ التزام کفر کی جامع و معنی تعریف و مفہوم کے مصادیق و افراد میں سے خاص قسم پر معمول ہے، کہ جبکہ لزوم کفر کی حقیقی تعریف و مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لزوم کفر کی یہ صفحہ نمبر 305 سے شروع ہوتا ہے، 306 صفحہ پر جاتا ہے۔ لزوم کفر کی حقیقی تعریف اور مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ کسی ضرورت دینی کا اس انداز سے انکار کیا جائے جو بلا واسطہ نہ ہو، صراحتاً نہ ہو، بداحتاً اور بلا احتمال غیر نہ ہو، بلکہ اس پر منتج ہو اور اسے مستلزم ہو، اور واسطہ فی الاثبات کی بنیاد پر تفصیلی دلیل کی صورت میں اس تک پہنچائے۔ اور التزام کفر کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ کسی ضرورت دینی کا بلا واسطہ انکار کیا جائے جو مفضی الکفر ہو نہیں، بلکہ خود کفر ہو، اور کیسا کفر ہو؟ صریح ہو، بلا احتمال غیر ہو، اور اسے کفر ثابت کرنے کے لیے کسی واسطہ فی الاثبات کے ذریعے تفصیلی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو، واضح طور پر ہو۔ ایک اور یہاں پر وہ صفحہ نمبر 243 کے اوپر جو بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کی قابل ہے کہ لزوم کفر اور التزام کفر علم کلام کے باریک مسائل کے زمرہ میں ہونے کی وجہ سے بغیر منطق ان کو سمجھنا عام علماء کے لیے ایسا ہی ناممکن ہے جیسا بیل سے دودھ نکالنا۔ جیسے بیل سے دودھ نکالنا ناممکن ہے، ایسے ہی لزوم اور التزام کے فرق کو سمجھنا ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 277 پر کہتے ہیں اسی نقطۂ تفریق کی بنیاد پر ان کے فقہی احکام بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لزوم و التزام کے نہ التزام کفر کے حکام کو لزوم کفر کے مرتکب پر جاری کرنا جائز ہے، نہ لزوم کفر کے حکام کو التزام کفر کرنے والوں پر جاری کر کے انہیں مرتد قرار دینے کی گنجائش ہے۔ اس کے باوجود کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا لزوم کفر یا التزام کفر ہونے یا کچھ بھی نہ ہونے کی تمیز نہایت مشکل ہے۔ اب ایک جو مفتیان اعظام کے لیے انہوں نے یہاں پر بات لکھی ہے، کہتے ہیں اذا کانت فی المسئلۃ وجوہ توجب الکفر ووجہ واحد یمنع فعل المفتی ان یرجح الواحد علی الوجوہ، یعنی جس مسئلے میں زیادہ سے زیادہ موجبات کفر موجود ہوں، کفر کی چیزیں موجود ہوں، اور کفر سے بچنے کے لیے صرف ایک وجہ موجود ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ اس ایک کو ترجیح دے کر متعلقہ شخص کو کفر سے بچائے۔ ایک وجہ بھی موجود ہو، ایک وجہ بھی موجود ہو، یہ فتاوی جات جن میں توبہ کا ذکر ہے، اگر ایک وجہ بھی موجود ہو تو مفتی کا کام یہ ہے کہ بچائے متعلقہ شخص کو کفر سے، نہ کہ پھر لزوم کفر کرتا رہے، کیونکہ لزوم کفر سے التزام کفر اور لزوم کفر میں کون کون سی چیز آتی ہے؟ دیکھیں، انتہائی نازک ترین ابحاث ہیں، انتہائی نازک ترین ابحاث ہیں اس مسئلہ کے اندر۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ فتاوی بحر الرائق کے اندر ہے، اور یہ صفحہ نمبر 232 کے اوپر انہوں اس حوالے سے لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 232 پر کہتے ہیں کہ لزوم اور التزام میں فرق سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں ہماری اس تحقیق سے التزام کفر اور لزوم کفر کے مابین سہولت فہم اور عدم سہولت فہم کے حوالے سے تقابل کا بھی پتہ چل گیا کہ التزام کفر کے مقابلہ میں لزوم کفر کی پہچان زیادہ مشکل ہے،
کیونکہ التزام کفر میں کلام کا صرف ایک مفہوم ہوتا ہے جو کفر کی طرف بالکل مبین ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے کفر، جس پر کلام کی دلالت بھی صریح ہوتی ہے اور بدی ہونے کی بنا پر ہر شخص قدرے توجہ کے بعد آسانی کے ساتھ کفر کی نوعیت کو پہچان سکتا ہے، جبکہ لزوم کفر اس کے برعکس ہونے کی وجہ سے محل اجتہاد ہوتا ہے، جس کے مطابق کلام کو مستلزم کفر ہونے کے لیے جو خارجی واسطہ ہے اسے متعین کرنے میں مفتی کو مغالطہ بھی لگ سکتا ہے، جیسے حضرت کو مغالطہ لگا کہ بعد توبہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں لزوم کرتا ہوں۔ اس پر بحر الرائق کا جو حوالہ دے رہے ہیں جلد 5 صفحہ نمبر 135 پر، بحر الرائق کے اندر کنز الدقائق کی شرح کے اندر کیا ہے، الزمت نفسی اللہ افتی بشیء منہا، یعنی کسی بھی اختلافی مسئلہ میں فتاوی کفر صادر کرنے پر میں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ تو لزوم اور التزام میں التباس ہو جاتا ہے، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو اب صفحہ نمبر 298 کے اوپر ایک اقتباس ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر معیاری مفتی کا دیا ہوا لزوم کفر کا فتویٰ بڑے توجہ سے سننے کے قابل ہے، کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر معیاری ایک لمبی تحقیق کے بعد حوالہ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جب غیر معیاری مفتی کا دیا ہوا لزوم کفر کا فتویٰ کہ پکا کرتا ہوں فتویٰ اس نے اتفاق سے درست بھی ہو تو پھر بھی اپنی حیثیت سے تجاوز کرنے کی بنا پر وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اور غلطی ہونے کی صورت میں دوہری سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے، جبکہ معیاری مفتی کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اسے غلط ہونے کی صورت میں 1 اجر اور درست ہونے کی صورت میں 2 چند اجر کا مستحق قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے منہاج الوصول جلد 4 صفحہ نمبر 556 پر لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے تمام مسالک میں ایسا ہی ہے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ احادیث بخاری شریف کے اندر آتا ہے من رما مومنا بکفر فہو کقتلہ ہی، جس نے کسی مومن کو کافر کہہ دیا تو گویا اس کو قتل کر دیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لزوم کفر کا فتویٰ از خود جھاڑنا یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے، کیونکہ اس سے رجوع اس لیے لازم بنتا ہے ان پر کہ انہوں نے لزوم کفر کر دیا۔ لزوم کفر اس کے بعد ہوتا نہیں، اور لزوم کفر میں بھی کیا ہے کہ تجدید ایمان ہے، تجدید نکاح ہے اور توبہ ہے۔ تو لزوم اور التزام کی حقیقی تعریف اور دونوں میں فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس لیے اس کے اندر بالکل جناب غیر معتاد فتویٰ مفتی راشد صاحب نے دیا، اور اس غیر معتاد فتویٰ سے ان کو رجوع کرنا حد ضروری ہے، ورنہ یہ کافی فتنہ کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 329 کے اوپر لکھتے ہیں کسی مدعی اسلام کا ایسا کردار جو کفر کا حکم کو ثابت کرے، اور اس کفر سے مراد عام ہے جو کفر لزومی اور الزامی دونوں کو شامل ہو سکتا ہے، یعنی ایسا قول و عمل جس سے لزومی کفر کے احکام مثل تجدید ایمان، تجدید نکاح اور توبہ استغفار کا وجود ثابت ہو۔ پھر سے سنیے گا، جیسے آگے میں نے پیش کیا کہ انہوں نے صفحہ نمبر 294 پر بھی یہی بات لکھی ہے، جس کو آگے جا کر 329 پر دہرا رہے ہیں اسی کتاب کے اندر۔ کہتے ہیں کہ لزومی اور التزامی دونوں کو شامل ہو سکتا ہے ایسا قول و عمل جس سے لزومی کفر کے احکام، کون سے احکام؟ تجدید ایمان، تجدید نکاح، توبہ استغفار کا وجوب ثابت ہو، یا التزامی کفر کے احکام، اس کے کیا احکام ہیں؟ مثل محو اعمال کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں، نیک اعمال، اور وجوب قتل، اور وجوب قتل بھی اس پر ہوتا ہے، جیسے گستاخ رسول من شک فی کفر فقد کفر کے تحت آ جائے، اور وجوب تکفیر، جیسے شرعی احکام ثابت ہو رہے ہوں، یہ دونوں میں فرق انہوں نے رکھا ہے کہ لزوم اور الزام میں یہ فرق ہے۔ یہ آپ کے سامنے آبھاس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لزوم اور التزام میں یہ فرق ہے۔ لزوم کے اندر تعویلات، اب اعلیٰ حضرت نے جو اسماعیل دہلوی کے حوالے سے اگر کیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو تعویلات بعیدہ کا متکلمین کے مذہب کے اوپر آپ نے تعویلات بعیدہ
کو اختیار کر کے آپ نے، لیکن فقہا کے مذہب کے اوپر آپ نے تمام جو دلائل دیے، آپ نے پوری اس کتاب کے اندر کو قبل شہابیہ کے اندر آپ نے تمام فقہا کے مذہب کو اپنایا، لیکن آخر میں جا کر آپ نے خود جو اپنا مذہب فرمایا کہ ہم ضعیف سے ضعیف قول بھی ملے گا تو ہم اس پر جو ہے نا تعویل کریں گے، یہی الموت الاحمر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے لزوم اور التزام میں یہ فرق ہے، اور اس فرق کو اگر ملزوم نہ رکھا جائے، التزام آسان ہے، لزوم مشکل ہے، تو اس مشکل کو اپناتے ہوئے انہوں نے جناب پھر سے جب توبہ بھی ہو چکی، مشہور ہے، مسموع ہے، پھر بھی اس کے باوجود مستند عالموں سے ہے، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ میں لزوم کفر کرتا ہوں، یہ حد ریدہ دہنی ہے، اور یہ حد جرت ہے، اور اس سے ان کو رجوع کرنا لازم ہے۔ اصول تکفیر میں سے لزوم اور التزام کے حوالے سے چند اقتباسات جو خوبصورت اقتباس نایاب تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ پھر سے یاد رکھیے گا، التزام آسان ہے، لزوم مشکل ہے۔ التزام میں کفر کا معنی متعین مبین ہوتا ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، اور ہاں، اور جبکہ لزوم کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کے احکام ہیں۔ لزومی کفر کے اندر بھی توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح ہے، تو آپ یعنی کہ ابھی تک اقبال اس زد سے ان کے نکلے نہیں، اور لیکن التزامی کفر کے اندر جناب قتل بھی ہے، اور وجوبی تکفیر ہے، اور پھر محو اعمال ہے۔ یہ فرق ہے لزوم الزام میں۔ تو اس لیے اس فرق کو جب تک ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، ان دونوں چیزوں کا فرق بھی پتہ نہیں چلے گا، اور جس پر التزامی کفر ہوگا اس کو لزومی، اور لزومی کو التزامی کہہ دیا جائے گا، اور جو کافر ہونا اس کو کافر کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے، دونوں میں سے ایک ضرور ہو جاتا ہے، یا کہنے والا یا جس کو کہا گیا ہے۔ اور پھر اگر مسلمان ہے تو اس کو کافر جاننا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے، اور کافر کو مسلمان جاننا یہ بھی ممنوع ہے۔ یہ انتہائی نازک ابحاث ہیں، یا خواص کے علاوہ کوئی ان ابحاث کے اندر پڑھ نہیں سکتا، اور اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے، اس لیے مفتی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا فتویٰ نہ جاری کرے، کسی پر لزوم کفر کا فتویٰ جاری نہ کرے جس طرح تعجیل کی ہے۔ میں نے ان کو مناظرے میں بھی کہا تھا کہ آپ تعجیل کر رہے ہیں اور آپ لزوم کفر کا فتویٰ جاری کر رہے ہیں، ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی لزوم کفر کا فتویٰ جاری کیا، جبکہ پھر محمد چشتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں، غیر ذمہ دار مفتی اگر اس طرح کرے گا تو وہ خود بھی گڑھے میں جائے گا اور دوسروں کو بھی لے کر جائے گا، پھنسے گا، اور وہ جو درجہ اجتہاد پر ہو، جس پر جو معتبر ہو، تو اس کو تو ثواب ملے گا، اگر وہ اس سے اجتہادی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔